لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ آئیے رمضان کی اور خاص طور سے تہجد کی برکات کو سمیٹتے ہیں۔ آج کا یہ سبق آپ کے لیے میں نے دہرائی کے لیے مخصوص کیا ہے تاکہ اسم کا جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے اسے ہم ایک دفعہ جانچ لیں، اور پھر کل سے جو ہے وہ خصوصی جو ہے ہماری وہ شروع ہوگی جس کا تعلق جو ہے وہ مرکبات سے ہے۔ قرآن میں ہر چیز مرکبات کی شکل میں ہے، اور ان کے سمجھنے کے لیے یہ جو الفاظ ہیں یعنی اسم، فعل، حرف، ان کا جاننا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم نے اسم کو جو ہے وہ دیکھا، یہ اس کی دہرائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا اسم کی 4 کیفیتیں ایسی ہیں، 4 چیزیں ہیں، جب تک وہ معلوم نہ ہو نہ تو ہم اسے اسم کو جو ہے صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا صحیح معنی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ پہلی چیز تھی حالت، اور حالت سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پیش آ رہے ہیں رفع کی حالت ہوتی ہے، اور اگر اس پہ زبر آ رہے ہیں تو وہ نصب کی حالت ہوتا ہے، اور اگر زیر آ رہے ہیں تو وہ جر کے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیش زبر زیر جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن محلن وہ لفظ جو ہے وہ یا تو رفع کی جگہ پہ آ رہا ہوتا ہے، یا نصب کی جگہ پہ آتا ہے، یا جر۔ یہ ایک ایڈوانس لیول کی چیز ہے، لیکن چونکہ یہ ہمیں بار بار تنگ کرے گی اس لیے میں نے اس پہ تھوڑا سا وقت لیا کہ محلم کا میں ایک اور آج پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن میں حرف، لفظ، مرکب، جملہ، یہ 4 چیزیں ہیں، چاروں بعض اوقات جو ہے محلن ہو جاتی ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز کسی بھی وقت کہیں کے محل کے مطابق آتی ہے، اگرچہ ظاہری طور پہ اس پہ اعراب یا حرکات مختلف ہو سکتی ہیں۔ جیسے ہم نے مبنی اسما میں دیکھا کہ اس کی تینوں حالتیں ایک ہوتی ہیں، یعنی رفع، نصب، جر۔ مثلا ہم نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تینوں ہیں، ہدن ہدن ہدن، یہی لفظ رہے گا، لیکن محلن ممکن ہے وہ اس وقت جو ہے رفع کی حالت میں ہو، نصب ہو، جر ہو۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اہم نقطہ ہے، یہ انشاءاللہ کل سے شروع ہونا ہے، اور کل کی کلاس جو ہے وہ خصوصی کلاس ہوگی۔ آئیے دوسری چیز ہم نے اسم کی دیکھی تھی جنس۔ جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، ہم اسے صحیح استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہی ترجمہ کر سکتے۔ تیسری چیز ہم نے دیکھا تھا عدد، کہ اسم کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واحد ہے یعنی ایک ہے، مثنی یعنی تثنیہ 2 ہے، یا جو ہے جمع کا صیغہ ہے 2 سے زیادہ ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے جو آخری کل ہم نے پڑھ بھی لی تھی وہ تھی وسعت۔ دیکھنے میں اصطلاح جو ہے وہ مشکل نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں ہم بہت واقف ہیں سے کہ آیا وہ نکرہ ہے اسم یا معرفہ ہے۔ کیوں؟ یہ نکرہ اور معرفہ کا پتہ ہونا جو ہے یہ ہمیں جو ہے وہ جو مرکبات بنتے ہیں، جملے بنتے ہیں، وہاں پہ ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آئیے یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کلمہ جو ہے وہ بامعنی لفظ ہوتا ہے، اور اس میں ایک قسم جو ہے اسم ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے، اور دوسرا ہے فعل جو کہ عمل اور زمانے دونوں کو ظاہر کرتا ہے، اور حرف جو ان دونوں کو جوڑنے میں مدد دیتا ہے یا جوڑتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسم کی مثال جو ہے جیسے کسی شخص کا نام مکہ، یا جگہ کا نام مکہ، یا کسی شخص کا نام زید، اور یا پھر جیسے ایک اور چیز ہوتی ہے مصدر، جس میں
کام کا نام ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جیسے چلنا، کھانا، پینا، سونا، یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، ان میں زمانہ نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ پھر فعل میں ہم نے دیکھا تھا وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کام کے علاوہ جو ہے وہ زمانہ پایا جائے، جیسے وہ گیا، وہ آیا، میں جاتا ہوں، وہ آتا ہے، یہ کیا ہے؟ ایسے فعل ہے، کلمے ہیں جن میں زمانہ اور اس کے ساتھ کام پایا جاتا ہے، جیسے آنا اور جانا جو ہے یہ کیا کام ہے۔ تیسری ہے حرف، ایسے کلمے جو کہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، اور جب تک کسی کے ساتھ مل کر نہ آئے ان کے معنی واضح نہیں ہوتے۔ مثلا لفظ ہے من کے معنی ویسے تو ہمیں پتہ ہے سے، لیکن سے کیا مراد ہے؟ لیکن جب ہم کہتے ہیں من المسجد، مسجد سے، پھر ایک مفہوم بنتا ہے، اچھا کسی مسجد سے کوئی چیز جو ہے وہ مطابقت رکھتی ہے یا اس سے کوئی تعلق ہے۔ پھر یہ ان کی مثالیں تھیں، یہ میں نے آپ کو بتا دی، مکہ، حامد، لبن، فاسق، قتل ہوا، یہ ساری کیا ہے؟ اسم ہے۔ ضمائر جتنے ہوتے ہیں، ضمائر یعنی جو پرونون ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، ہوا، ہم، انتا، انا، نحن، یہ ساری ضمائر اسم ہوتے ہیں۔ پھر فعل کی مثالیں قرأ، فتح، یکتب، یقول، تقتل، یہ سارے جو ہیں کیا ہیں؟ افعال ہیں۔ حروف من، الی، فی، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف ہیں۔ پھر ہم نے حرکات کی، حرکات میں ہم نے دیکھا دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو کہ حرف کے اوپر ہوتی ہیں، اور دوسری جو کسی کلمے یا لفظ کے اوپر ہوتی ہیں۔ جو حرف کے اوپر ہوتی ہیں، مثلا زبر ہے، اسے ہم کہتے ہیں فتح، اور اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مفتوح، اور پیش کو کہتے ہیں دمہ، اور جس حرف پر یہ ہو اسے کہتے ہیں مدموم، اور زبر جو ہے، زیر جو ہے اسے کہتے ہیں کسرہ، اور جس حرف پہ ہو اس کو کہتے ہیں مکسور، اور سکون کسی پہ جب زیر زبر پیش نہ ہو اس حرف کو کہتے ہیں ساکن۔ پھر ہم نے دیکھا اعراب، اعراب کیا ہوتا ہے؟ ان کا تعلق کلمے سے ہوتا ہے، کلمہ یعنی لفظ سے ہوتا ہے۔ اگر لفظ جو ہے کلمہ اس پہ زبر آ رہا ہے تو اسے ہم کہیں گے نصب، اور وہ کلمہ خود کیا کہلائے گا؟ منصوب۔ اگر کلمے پہ پیش آ رہا ہے تو اس پیش کو کہیں گے رفع، اور اس لفظ کو کہیں گے مرفوع، اور اگر زبر آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے تو اسے کہیں گے جر اعراب کی حالت میں، اور اس کلمے کو کہیں گے مجرور۔ اور پھر اگر ساکن ہے، کلمہ ساکن ہے، حرف پہ اگر سکون تھا تو اسے ساکن کہا، لیکن اگر کلمہ جو ہے اس پہ سکون آ رہا ہے اسے کہیں گے مجزوم۔ یہ کچھ اصطلاحات تھیں، چونکہ آگے جب ہم مرکبات میں داخل ہوں گے تو وہاں پہ ہم صرف ان کا نام لیا کریں گے، وہاں پھر آپ پریشان نہ ہو کہ یہ مفتوح ہے یا منصوب ہے، مضموم ہے یا مرفوع ہے، مکسور ہے یا مجرور ہے، ساکن ہے یا مجزوم ہے، کیا مراد ہے؟ یہ صرف فرق ہے کہ یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں حرف کے ساتھ، مفتوح، مضموم، مکسور، ساکن، اور یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں کلمے کے ساتھ، منصوب، مرفوع، مجرور، مجزوم، ہیں وہی زیر زبر پیش۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا تنوین، دو پیش، دو زبر، دو زیر جس لفظ پر آ جائیں، کلمے پہ آ جائیں، اسے کہتے ہیں منون، منون یعنی نون والی جو ہے حالت میں چلا گیا۔ اب اس کی مثالیں تھیں، مثلا مسلم، بنت، کتاب، یوم، یومن، یومن، الیوم، الیوم، الیوم۔ اب اس پہ دیکھیں جتنے یہ لفظ ہیں، میم کے اوپر ہے، سین کے اوپر ہے، لام کے اوپر ہے، یا زیر ہے، با ہے، نون ہے، کاف ہے، تا ہے، یوم میں یو، یا اور میم ہے، الیوم میں الف ہے، لام ہے، یا ہے، واو، یہ جو ہے یہ ساری کیا ہیں؟ حرکات ہیں۔ اور ان سب کے آخر میں جو آ رہا ہے یہ میم پہ، تا پہ، با پہ، اس میم پہ، یہ کیا ہے؟ اعراب ہے، حرکات اور اعراب کا۔ اور تنوین جو ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اعراب کی حالت ہوتی ہے، تنوین جو ہے ہمیشہ آخر میں آئے گی، درمیان میں کہیں نہیں آتی، تو لہٰذا کیا ہے؟ یہ تنوین جو ہے یہ بھی علامت ہے کس کی؟
یہ ہے علامت نکرہ کی اور اسے کہیں گے اعراب۔ تو لہٰذا لفظ کے آخر میں تنوین آتی ہے جیسے رجل، لفظ کے شروع میں الف لام آتا ہے جیسے القلم، لفظ کے آخر میں گولتا آتی ہے جیسے لیلۃ، لفظ کے آخر میں الف تا آتی ہے۔ یہ کیا، یہ علامات ہیں، پہچان ہے اسم، یعنی اسم کے آخر میں یا تو تنوین ہوگی یا شروع میں الف لام ہوگا یا پھر جو ہے اس کے جو ہے کیا ہوگا، گولتے ہوگی یا الف تا ہوگی اس کے آخر میں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم جو ہے ان کی 3 کیٹیگری ہوتی ہیں، معرب، منصرف، جو کہ 80 سے 85% اسما ہوتے ہیں، ان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، جیسے کتابن، کتابن، کتابن۔ پھر معرب غیر منصرف ہوتے ہیں، یہ 12 سے 13% الفاظ ہیں، یعنی کل جو ہے عربی کے، جن پہ صرف 2 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی 1 پیش اور 1 زبر ہوتا ہے، حالانکہ الف لام نہیں لگا ہوتا، ابراہیم و ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ پھر ایک ہم نے پڑھا تھا مبنی، یہ 2 سے 3% ہوتے ہیں الفاظ یعنی عربی زبان کے، ان کے اوپر جو ہے تینوں حالتوں میں ایک ہی علامت رہتی ہے، حرکت رہتی ہے یا اعراب رہتا ہے، ہدن، ہدن، ہدن۔ پھر ہم نے دیکھا تھا اعراب کی 3 حالتوں میں، مثلا رفع میں رفیقن، کافرن، عابدن، نصب میں رفیقن، کافرن، عابدن، اور اجر میں رفیقن، کافرن، عابدن۔ البتہ حالت نصب میں کیا کرتے ہیں، ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں، یہ قاعدہ ہے، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، اس کی صرف 2 استثناء سے، اگر اس اسم کے آخر میں گولتے آ رہی ہو تب یہ الف نہیں لگتا، یا اس کے آخر میں الف ممدودہ آ رہا ہو، الف ممدودہ سے مراد ہے حمزہ سے پہلے الف آ رہا ہو، تب بھی جو ہے وہ الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا غیر منصرف جو ہے ان کی حالت، جیسے ابراہیم و ابراہیمہ، ابراہیمہ، مکہ تو مکہ تھا، مکہ تھا، مریم و مریمہ، مریمہ، اسرائیل و اسرائیلہ، اسرائیلہ، احمر و احمرہ، احمرہ۔ یہ ایسے اسما ہیں جو معروف ہیں، یعنی معرفہ ہیں، لیکن ان کی صرف 2 حالتیں، اور دلچسپ بات یہ کہ ان کے شروع میں الف لام نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھنی ہے بات، کیونکہ یہ جب ہم مرکبات کو سمجھ رہے ہوں گے تو وہاں یہ اس طرح کے نام آئیں گے جو ہمیں الجھا رہے ہوں گے کہ الف لام نہیں ہے، آپ کیسے کہتے ہیں معرفہ ہے؟ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ جو ایسے اسما ہیں جو غیر منصرف ہیں، یہ عموماً جو ہے، عموماً یعنی زیادہ تر جو ہے کیا ہے، معرفہ ہے۔ پھر مبنی کی مثالیں دیکھی ہم نے، ہاذا، 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 الذی، 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 تلکا، 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 عیسیٰ، عیسیٰ، عیسیٰ۔ یہ کیا ہے، یہ تینوں حالتوں رفع، نصب، جر میں ایک جیسے رہتے ہیں، ان کو ہم نے جو ہے خاص طور سے پہچاننا ہے، کیونکہ یہ مشکل کرتے ہیں، باقی تو آسانی سے بتا دیتے ہیں کہ میں رفع حالت میں ہوں، میں نصب میں ہوں، میں جر میں ہوں، لیکن یہ جو ہے یہ ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ صاحب کس جگہ ہیں، کس کی جگہ آئے ہوئے ہیں، آیا رفع کی جگہ آئے ہوئے ہیں، نصب کی جگہ آئے ہوئے ہیں، یا جر کی جگہ آئے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا واحد اور جو ہے تثنیہ بنانا، تثنیہ بنانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے، اسم کے آخر میں تنوین ہٹا کے الف اور نون زیر لگا دیتے تھے، اور نصب میں جو ہے یا نون لگا دیتے، جر میں بھی یا نون، جیسے رفیقن سے رفیقان، رفیقین، رفیقین، عابدون سے عابدان، عابدین، عابدین، کتابن سے کتابان، کتابین، کتابین، جنتن سے جنتان، جنتین، جنتین، مسلماتن سے مسلماتان، مسلماتین، مسلمتین۔ فرق کیا ہے، مذکر کے اندر جو ہے صرف الف نون لگ جاتا ہے، مؤنث کے اندر تے بھی لگ جاتی ہے، جیسے جنت سے جنتان، مسلمات ان سے مسلماتان، یہ تانے، تانے جو ہوتا ہے نا، تانے اور تینے یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اور آنے اور اینے جو ہے مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، پھر ہم نے جمع اسم بنانے کا ایک طریقہ دیکھا تھا، وہ کیا تھا، اسم کے آخر میں واو نون لگا دیتے ہیں رفع کی حالت میں، اور نصب اور جر میں یا نون لگا دیتے ہیں، جیسے رفیقن سے رفیقونا، رفیقینا، رفیقینا،
عابدن سے عابدونا، عابدینا، عابدینا، فاسقن سے فاسقونا، فاسقینا، فاسقینا، ظالمن سے ظالمونا، ظالمینا، ظالمینا۔ یہ تھا سالم کا بنانے کا طریقہ۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کی کچھ گردانیں ہوتی ہیں، مثلا واحد جب ہوتا ہے جیسے یہ لفظ تو یہ کیا ہوگا؟ مسلم، مسلمن، مسلمین۔ اور اگر تسنیہ ہو مسلمان، مسلمین، مسلمین، جمع ہو مسلمون، مسلمین، مسلمین، یہ کیا مذکر کی گردان ہوتی ہے، نکرہ کی۔ اور پھر مؤنث کی گردان بھی اسی طرح بنتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمات، 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 نجارت، 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 خیاط سے کیا ہوگا؟ خیاطات، 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 فاسقاتن سے فاسقات، فاسقات، فاسقات۔ یہ تھی اس کی رفع کی اور جو ہے نصب جر کی جو ہے کیفیت، مؤنث یعنی جمع مؤنث جو ہے سالم بنانے کا طریقہ۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مؤنث سالم کی گردان کیا تھی؟ مسلمات، مسلماتن، مسلمات، مسلماتان، مسلماتین، مسلماتین، مسلمات، مسلمات، مسلمات۔ گویا ہم نے مذکر کی پڑھ لی اور مؤنث کی، یہ کیا ہوگی؟ ایک لفظ یعنی مسلم سے ہم نے 18 جو ہے حالتیں بنائی، یہ نکرہ تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جمع مکسر بنانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، مثلا جدار سے جدارن، کتاب سے کتبن، لسان سے السنت، قلم سے اقلام۔ یہ جب آتے ہیں تو ان کی گردان جو ہے وہ مختصر ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے سالم میں تو یہ دیکھا مسلمن، 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 من، اسی طریقے سے مسلمان، مسلمین، مسلمین، مسلمون، مسلمینا، مسلمینا، مسلمات، مسلماتن، مسلمات، مسلماتان، مسلماتین، مسلماتین، مسلمات، مسلمات، مسلمات۔ یہ آپ کے سامنے پوری جو ہے گردان آگئی نکرہ کی، کہ دیکھیں 9 جو ہے وہ مذکر کے، 9 مؤنث کے ایک ہی اسم سے ہم نے بنا لیے۔ اور اس کے بعد یہ آ گیا معرفہ کا، اسی اسم مسلم کے آگے جب ہم نے الف لام لگایا تو وہ مسلم ان سے کیا ہو گیا؟ المسلم۔ اس کی گردان بھی آسان ہوگی، طریقہ وہی ہے، المسلم، المسلمہ، المسلمین، المسلمان، المسلمین، المسلمین، المسلمون، المسلمین، المسلمین۔ اور مؤنث کا کیا ہو جائے گا؟ المسلمات، 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 المسلماتان، المسلماتین، المسلماتین، المسلمات، المسلمات، المسلمات۔ یہ کیا ہو گئی؟ 9 مذکر اور 9 مؤنث کی معرفہ کی ہوگی۔ اور یہ 18 مؤنث ہم نے پڑھی تھی کس میں؟ نکرہ میں۔ 18 ہم نے پڑھ لی وہاں سے، ہمیں ایک اسم کی تمام حالتوں کا پتہ چل گیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس میں کب ہم کیسے پہچانیں گے کہ یا منصوب حالت میں ہے یا مجرور؟ کیوں؟ دونوں دیکھنے میں کہ المسلمہ، المسلمی یہ تو آسان تھا، لیکن المسلمین میں نے، المسلمین دونوں ایک ہے، المسلمین، المسلمون کے ساتھ المسلمین، المسلمین دونوں ایک سے ہیں۔ اسی طرح مؤنث میں دیکھیں المسلمات، المسلماتی تو پہچاننے میں آسان ہے، زبر زیر نے فوراً بتایا، لیکن المسلماتین، المسلماتین دونوں ایک سے ہیں، المسلمات، المسلمات یہی ہم نے پہچاننے کے لیے مرکبات پہ وقت لگانا ہے۔ یہاں صرف آپ ان کو پہچان لیں کہ یہ حالت دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ہے ہمارا خلاصہ آ جاتا ہے کہ اسم کی حالت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ رفع، ہاں حالت میں ہم کہہ سکتے ہیں معرب، غیر معرب، منصرف، معرب غیر منصرف اور مبنی، یہ تو ہوگی حالت۔ پھر ہم نے یہ دیکھا جنس میں جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ مذکر، مؤنث ہو سکتا ہے، جیسے مؤنث حقیقی، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی۔ اس سے ہم جو ہے مؤنث کو پہچانتے ہیں، آیا اس کے مقابلے میں حقیقی مذکر ہے، آیا ہمارے پاس جو علامتیں ہیں مؤنث کی، گول تا ہے، الف ممدودہ ہے
اور الف جو ہے وہ مکسورہ چھوٹا الف جو ہوتا ہے جیسے صغرا کبرا وغیرہ پہ ہے وہ تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا, وہ اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے, نہ مؤنث حقیقی کی علامت مل رہی ہے, نہ مؤنث قیاسی کی مل رہی ہے, نہ مؤنث سماعی کی مل رہی ہے, تب وہ کیا ہوگا, مذکر ہوگا. اور موٹا رول یہ تھا عربی میں ہر اسم جو ہے وہ مذکر سمجھا جائے گا جب تک ثابت نہ کیا جائے کہ یہ مؤنث ہے. مؤنث کیسے ثابت کرتے ہیں؟ آیا مؤنث حقیقی ہے, آیا مؤنث قیاسی ہے جو کہ وہ علامتوں سے پچھاڑتے ہیں, یا مؤنث سماعی ہے جو کہ عربوں سے سنا ہے. پھر عدد کا ہم نے دیکھا مفرد ہوتا ہے, مثنی ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے. پھر جمع میں ہم نے یہ دیکھا جمع مکسر علیحدہ ہے, جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ واو نون یا نون سے ہے, جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ الف تار دو پیش کے ساتھ آتن اور دو زیر کے ساتھ آتن لگا کے بنایا. پھر ہم نے وسط میں دیکھ لیا نکرہ اور معرفہ, اور یہ ہم نے دیکھ لیا معرفہ کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے. دوسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ مخصوص اسم ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ ہمیں بتائے گئے ہیں کہ فلاں فلاں گروپ والے جو ہے وہ سارے مؤنث ہوں گے. جیسے کسی شہر اور ملک کا نام ہے, جیسے ہم نے کہا جہنم کے تمام نام ہیں, جیسے ہم نے کہا یہ مختلف ہواؤں کے نام, اور اس طرح کی علامتیں دیں. آئیے ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں, حدیث مبارک کو دیکھتے ہیں. پہلی حدیث ہے اصدق الرؤیا بالاسحار. اصدق سچے ہوتے ہیں, رؤیا یعنی خواب, بالاسحار سحری کے وقت, یعنی یہ وقت ہے, اس وقت کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اکثر سچے ہوتے ہیں. دوسری حدیث مبارک ہے الخمر یعنی شراب, جمع جڑ ہے, جمع جڑ ہے, الاسم گناہ یعنی شراب جو ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے. لیکن تین الفاظ کی حدیث ہے, کتنی آسان ہے یاد کرنے میں. اصدق الرؤیا بالاسحار, الخمر جمع الاسم. آپ میں سے ابھی کوئی نے دہرا دے جی, کون دہرانا چاہے گا؟ الخمر جمع الاسم. اوپر والی بھی ہے ایک چیز, اصدق الرؤیا بالسحر. ہاں بالاسحار, سحر نہیں, یہ سحر تو ترجمے میں نے کیا ہوگا. لفظ جو حدیث کے ہیں وہ بڑے قیمتی, یہ جیسے قرآن پاک کے الفاظ میں ہم بہت احتیاط کرتے ہیں نا, حدیث مبارک جو تھے اس میں بھی احتیاط کرتے ہیں. اصدق الرؤیا, رؤیا الرؤیا بھی پڑھے بالاسحار, جمع کا اصدق الرؤیا بالاسحار. اچھا, تیسری حدیث بھی ہے آج ہمارے پاس شاید, ما قل وکفا, ما قل وکفا خیر, یعنی جو کم تھا قلیل تھا. ما قل قلیل سے آئی, اسی سے قلیل نکلا ہے. ما قل یعنی جو کم تھا وہ کفا کافی ہو گیا, خیر اس میں بہتری ہے. یعنی جو دنیا تجھے اللہ نے کم دی ہے وہ تیرے لیے کافی ہے اور بہتر ہے. مما اس سے کثر جو زیادتی ہے, یعنی جو تو چاہتا نہیں زیادہ ہو, حال من مزید والا وہ کرتے ہو, وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ یہ ہے جو اللہ نے عطا کر دیا, جو تمہیں دے دیا, یعنی تھوڑا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے, خیر ہے, اس سے جو زیادہ ہو. یہ اصل حدیث ہے. اصدق رؤیا بالاسحار, اور اس میں پھر الخمر جمع الاسم, اور یہ ما قل وکفا خیر مما کثر والہا, یعنی جو تجھے اللہ کے ذکر سے, یہ شاید لفظ مجھ سے وہاں پہ مس ہو گیا لکھنا, اور جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دی, یعنی دنیا کا جو سامان کم ہے وہ جو وہ کافی ہے, وہ بہتر ہے تیرے لیے, اس سے جو زیادہ ہو اور تجھے اللہ کی ذکر سے غافل کر. یہ تھا ایک صحابی نے جو ہے دعا کیجیے مجھے جو ہے, تو وہ دعا کی درخواست کی کہ مجھے میرے مال میں برکت ہو جائے. آپ نے منع کیا لیکن اس نے پھر اصرار کیا تو آپ نے دعا کی.
اب ہوا کہ اس کا مال آہستہ آہستہ بڑھنے لگا. مال سے مراد ہے حیوانات یعنی بھیڑ بکریاں جانور جو بھی اس کے پاس تھے اونٹ تھے گائے. ایک وقت آیا کہ اس کے پاس اتنے زیادہ ہو گئے. پہلے وہ باقاعدگی سے جماعت میں آتا تھا نماز پڑھتا تھا, اب ان کی وجہ سے وہ جماعت میں آتا, پھر اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ مدینے سے نکل کے صحرا میں چلا گیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ جو ہے جب اس کے پاس زکوٰۃ کے لیے لوگ گئے کہ جی زکوٰۃ دو, تو وہ جو ہے زکوٰۃ دینے سے قاصر ہوا یا اس نے انکار کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی زکوٰۃ کی وجہ سے اس پہ عذاب آیا, یعنی زکوٰۃ اس کی نہیں ہوئی, اس نے نہیں دی. پھر حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا, وہ زکوٰۃ لے کے آیا, آپ نے نہیں کی قبول کی, جب نبی پاک نے نہیں کی تو میں کیسے لوں, حالانکہ آپ نے زکوٰۃ کے لیے جہاد کیا. اب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر کوئی ایک رسی دیتا تھا وہ بھی میں لوں گا زکوٰۃ میں, لیکن اس شخص کی جو ہے زکوٰۃ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کی. اور پھر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی غالباً ہوا ہے, لیکن اس کی وہ جو ہے زکوٰۃ قبول نہیں کی. تو یہ کہنے کا مقصد ہے اس کثرت سے جو تجھے اللہ سے جو ہے جدا کر دے, اس کے ذکر سے غافل کر دے, اس سے بہتر ہے وہ جو تیرے پاس کم ہے تو اس پر قناعت کر اور اسے جو ہے بہتر سمجھ. تو یہاں پہ جو ہم آج کے اس سبق کو جو ہے وہ مختصراً کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. کل کا جو ہے سبق انتہائی اہم ہے, کیونکہ اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے کل سے اس کی اپلیکیشن یعنی اس کا استعمال جو ہے شروع کرنا ہے, اور وہی اصل مقصد ہے, کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن میں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ اس کے جملے اور اس کے حصے ہیں جو کہ مرکبات اور جملوں کی شکل میں ہے, اسی کے سمجھنے کے لیے یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. تو اس لیے کل کا سبق جو ہے ہم جو شروع کریں گے انشاءاللہ یوں سمجھے علم کا دروازہ کل ہم کھولیں گے. آج علم کے دروازے سے باہر کھڑے کھڑے صرف اس کا جائزہ لے رہے تھے کہ یہ دروازہ کیسا ہے, اس پہ تالا کیسا لگا ہوا ہے, یہ کیسے ہے, کس طرح کا, یہ چیزیں دیکھ رہے. کل سے انشاءاللہ ہم دروازہ کھول کے ہم کے دروازے سے اندر داخل ہوں گے. تو اس لیے کل کی کلاس اہم ہے. ابھی آپ سب جو ہے اپنے اپنے سوالات پوچھ لیجیے.